ہماری اجتماعی نفسیات، اجتماعی کانشس پر ایک دستک دینے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں بلوچستان کے محدود حالات اور وہاں پر ایک انسانی بحران جو جنم لے چکا ہے، اس پر اس شہر کے اہل اقتدار، اس شہر کے پالیسی میکرز کو جو چھوڑا جائے اور ان کے علم میں یہ بات لائی جائے کہ اگر آج حالات کو سدھارنے کے لیے صاف نیت کے ساتھ مخلصانہ طور پر اگر کوئی کوشش نہ کی گئی تو خدا نہ کرے حالات ایک بہت غلط رنگ اختیار کر سکتے ہیں۔ بلوچستان کے معاملے کے اوپر اور وہاں کے حالات کے اوپر دہائیاں گزر گئیں اس گفتگو کو جاری ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ بلوچستان کے حالات پر جن کی رائے سب سے زیادہ کریڈیبل ہے وہ وہاں کے نمائندین اور وہاں کے عوامی نمائندگان۔ لیکن میری گفتگو کا پہلا نقطہ ہی اسی چیز کے ساتھ جڑا ہے کہ ہم عوامی نمائندگان کن کو تصور کریں۔ جس طریقے سے بلوچستان میں الیکشنز ہوئے، الیکشنز ہوتے رہے، اور اب تو ملک بھر میں عوام کے جو اصل ریپرزینٹیٹیوز تھے ان کو یا تو الیکٹورل پالیٹکس میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، اور اگر انہیں حصہ لینے دیا گیا تو ان کے راستے میں وہ دیواریں کھڑی کر دی گئی جس کے نتیجے میں وہاں کے حقیقی نمائندگان اسمبلیوں تک شامل نظر ہی پہنچ سکتے۔ اسی نقطے کی وضاحت کے لیے میں صرف مختصراً آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ آج کے دن میں ہمیں آزاد کشمیر میں جو چیلنج ہمارے سامنے کھڑا ہے وہ آخر ممکن کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ممکن ہوا کہ آج سے چند سال قبل وہاں پر موجود تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھانگ کر حکومت میں جمع کر دیا، اپوزیشن کا وجود وہاں پر رہنے نہیں دیا۔ کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہ تھی جو حکومت میں آزاد کشمیر میں شامل نہ ہو۔ نتیجتاً وہاں کے لوگوں کا وہاں کے انتخابی عمل سے اعتماد اٹھ گیا اور اس اپوزیشن کے خلاف حکومت کرنے کے لیے ایکشن کمیٹی ابھر کر سامنے جو آج آزاد کشمیر کے حالات ہیں، یہی حالات پورے ملک کے اور خصوصاً بلوچستان کے، کہ اپوزیشن کی سیاست کو وہاں پر پنپنے نہیں دیا گیا، اور جو روٹ کاز ہے اس کو بھی آج ہم ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پالیسی میکرز تیار نہیں۔ جب وہاں کا نوجوان سوال کرتا ہے تو اس کے سوال میں وزن ہے، اس کے سوال میں دلیل ہے کہ یہ جس پارلیمانی نظام حکومت اور پارلیمانی سیاست کی تم بات کرتے ہو، اس میں سب سے پہلے تو تم اپنے مینڈیٹ کا دفاع نہیں کر سکتے، ہمارا کیا دفاع ہے؟ وہاں کا نوجوان یہ بات کرنے میں بیجار نہیں ہے، یہ سوال کرنے میں بیجار نہیں ہے کہ آج تک اس پارلیمانی نظام سیاست نے ہمارے حقوق کے دفاع کے لیے، ہمارے حقوق حاصل کرنے کے لیے کیا کیا، اور یہ اعتماد کا فقدان، اس اعتماد کا مکمل طور پر اٹھ جانا
یہ سیاسی جماعتوں کی بھی ناکامی ہے اور ریاستی بندوبست کی بھی ناکامی ہے۔ آج بحران اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ کل کے بلوچستان کے دن کے ہم واقعات کا صرف اگر ذکر کریں، اس سے چند دن پہلے پچھلے ہفتے جو واقعات وہاں پر ہوئے، یا اس سے پچھلے مہینے، یا اس سے پچھلے سال، تو اس نتیجے پہ کوئی بھی تھوڑا بہت ذہن رکھنے والا شخص پہنچنے سے گریز نہیں کر پائے گا کہ تمام ریاستی عمل اور ریاستی مشینری لا اینڈ آرڈر کا کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ بریک ڈاؤن اگر آپ پاکستان کے نقشے پر دیکھیں، جہاں سے دریائے سندھ اوپر سے بہنا شروع ہوتا ہے پہاڑوں سے اور نیچے سمندر میں جا کر شامل ہوتا ہے، تو ویسٹ آف انڈس، چاہے وہ جنوبی اضلاع ہو خیبر پختونخوا کے، چاہے وہ صوبہ بلوچستان ہو، ریاستی ریٹ مکمل طور پر ایویپوریٹ ہو۔ اسی بحران میں آئین میں دیے گئے انسانی حقوق معطل ہو چکے ہیں، آئین میں دی گئی ضمانتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ اب تو ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی گرداننے کے لیے اور ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اور اس ساری کیفیت میں صورتحال کو جو چیز مزید بدتر بناتی ہے وہ ایک کانفلکٹ اکانومی کا جنم ہے۔ آئین کی عملداری ختم ہو چکی، آئین میں دی گئی ضمانتیں ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، سیاست کا فیلئر ہو گیا، اس خلا میں دہشت گرد تنظیمیں سامنے آ گئی جیسے کہ DLA، اور اسی خلا میں کانفلکٹ اکانومی جس نے جنم لیا اس میں تمام حصے دار ہیں۔ ڈرگز کی جو ٹریڈ ہے، آج بلوچستان کے حالات کو اس نہج پر پہنچانے میں اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ ایک محفوظ اندازے کے مطابق اس وقت جو پاپی کلٹیویشن ہوئی ہے وہاں پر، وہ تاریخ کی ایک بلند ترین سطح پر پاپی کلٹیویشن ہے۔ یہ حقائق ہماری نظروں سے کیسے اوجھل؟ وہ کون کر رہا ہے؟ اس میں کون حصے دار ہے؟ یہ پوری ایک کانفلکٹ اکانومی جنم لے چکی ہے۔ اس ساری صورتحال کو اگر آج ہم ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو یقین مانیے، اور یہ بات کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ دور حاضر میں اور خصوصاً اس صدی میں نئے ممالک کی تو تشکیل نہیں ہوئی، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز جو اس صدی میں ہمارے سامنے ابھر کر آئی کہ مملکتیں اور حکومتیں اور ریاستیں امپلوژن کا شکار ہو گئی، اندر سے پھٹ گئی۔ اور اندر سے پھٹنا، امپلوژن کا شکار ہونا، یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کا ذکر الفاظ میں تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی تپش اور اس کی حدت کو اگر کسی نے محسوس کرنا ہے تو وہ ایک نظر سیریا پہ دوڑا دے، ایک نظر لیبیا پہ دوڑا دے، ایک نظر یمن پر دوڑا دے، ایک نظر عراق پر دوڑا لے کہ جب ممالک اندر سے پھٹے تو پھر وہاں پر کیا حشر ہو۔ آج اس صورتحال کی جانب ہم بہت اس صورتحال کے قریب پہنچ چکے ہیں۔
اور یہاں سے واپسی اسی صورت میں ممکن ہوگی کہ اگر تمام اس ملک کی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں بھی موجود ہیں، جنہوں نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بڑے بلند و بال دعوے کیے بلوچستان کے حالات کو سدھارنے کے لیے، مسنگ پرسنز کے کیمپس میں جا کر بیٹھے، جیسے محترمہ مریم نواز صاحبہ جا کر بیٹھی، جلسوں کے اندر بلوچستان کے حالات کو سدھارنے کے لیے بڑے بڑے وعدے کیے، لیکن وہ آج اپنی تمام ماضی کی گفتگو چند اقتدار کے لمحوں کے لیے قربان کر چکے ہیں۔ بتدریج وہاں پر ہونے والے واقعات ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے، اور اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہم کوئی ایسا حل پیش کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اگلے ہفتے میں یا اگلے مہینے میں یا اگلے سال میں بلوچستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلوشن کسی کے پاس موجود نہیں۔ ہمارے اختیار میں کم از کم اتنا ضرور ہے کہ اس سفر کی ہم ابتدا کر سکتے ہیں، اور اس سفر کا اگر ہم ابتدا کرنے میں سنجیدہ ہیں، حالات کی سنگینی کا ہمیں ادراک ہے، تو اس کی ابتدا فری اینڈ فیئر الیکشن سے ہو۔ پورے ملک میں جو حکومت ہے اور خصوصاً بلوچستان میں جو حکومت ہے، وہ وہاں کے لوگوں کی ریپرزینٹیٹیو حکومت نہیں ہے، غیر نمائندہ۔ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے نتیجے میں سامنے آنے والے لوگ، وہاں کی اسمبلی، وہ ایک راہ کا تعین کر سکے گی کہ راستہ کیا نکلنا ہے اور کیا نکالنا ہے۔ اگر ہم اس پہلے نقطے پر ہی اگری نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی سلوشن امپوز کر دیں گے، تو 7 دہائیوں سے ہم سلوشنز امپوز کرتے آ رہے ہیں، لیکن ان کا نتیجہ کچھ نہیں۔ میں صرف اسی نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا تھا، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے پہلو اور بھی بہت ہے، جو مسنگ پرسنز، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز روزمرہ کی بنیاد پر وہاں پر ہو رہی ہیں، ان سب کے اوپر بات کرنے کے لیے بہت مواد موجود ہے، لیکن ہم اس گفتگو کو سمجھتے ہوئے اگر کانکریٹ سولوشنز کی جانب جانا چاہتے ہیں، تو پہلا تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، اور دوسری بات، اپنا نقطہ بیان کر کے میں آپ احباب سے اجازت دوں گا اور درخواست کروں گا خصوصاً بلوچستان سے آئے ہوئے قائدین اور علماء کے اس نقطے کو ضرور کنسیڈر کریں۔ ہم سیاسی جماعتوں کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ ہمارے اپنے بھی بہت فیلئرز، ایک بڑا فیلئر کہ ہمیں اقتدار دکھایا جائے تو ہم اس کے لیے کوئی اصول اور کوئی نظریہ ملحوظ خاطر نہیں کرتے، اور اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ہم فوراً اپنی پوری کی پوری سیاست کو بیچ کر اس کرسی پہ براجمان ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہمارے ذمہ بھی کچھ کام ہے۔ آج سے چند سال قبل شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، بشمول میرے اور کچھ اور دوستوں کے، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ری امیجننگ پاکستان کا، اور اس میں ہم نے معاشرے کے ہر طبقے سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اگر پاکستان کا جو تصور نو ہے، یہ 75 سال تو ہمارے سامنے ہے، جو ایک ناکامیوں کی طویل داستان ہے، تو وہ تصور نو کیا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے جو سیمینار کا انعقاد کیا وہ کوئٹہ میں کیا، اور وہاں پر اس گفتگو کے دوران ایک نوجوان کی جو گفتگو تھی، اس میں اس نے یہ نقطہ بیان کیا، اور میں آپ کے سامنے چاہوں گا کہ وہ یہ نقطہ رکھوں، اس پر
तमाम सियासी जमातों को गौर करना चाहिए कि बलूचिस्तान में हमारी रियासत का जिस तरीके से स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है और स्पेशली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, उसमें 17 सीटें वो कभी सियासी जमातों की, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की उस तरह की तवज्जो उस जानिब होती ही नहीं है कि अगर हम अपना एफर्ट इन 17 सीटों में से उनको हासिल करने के लिए लगाएं तो उसके बदले वही एफर्ट आपको ज्यादा पे ऑफ करता है अगर आप वही फोकस कराची पर करें, हैदराबाद पर करें, फैसलाबाद पर करें, लाहौर पर करें, पेशावर वैली के ऊपर करें। तो सियासी जमातें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर उनके लिए इन 17 सीटों को उस तरह की अहमियत हासिल नहीं है जिस तरह की एक पूरे सूबे के लोगों को होनी चाहिए। अब इस ब्रिज को कैसे क्रॉस किया जाए कि जो नशिस्तों का ताल्लुक है वो तो आबादी के साथ है और आबादी वहां पर कम है, तो फिर नशिस्तें अगर बढ़ानी है तो क्या आप पूरे मुल्क के अंदर उसको इक्वेशन को और उस फॉर्मूले को डिस्टर्ब करेंगे जिसके ऊपर बाकी सूबे, और जाहिर बात है वो सब अपनी उस हवाले से जो इख्तलाफ है उसको सामने ले आएंगे। तो उस नौजवान के मुताबिक इसका एक हल ये मौजूद है कि अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करें कि सेनेट के इलेक्शंस को डायरेक्ट कर दिया जाए, हर सूबे की मुतनासिब नुमाइंदगी है सेनेट में, 25 सीटें हर सूबे को हासिल है। अगर वही 25 सीटें जो हम सबको पता है कि, और खुसूसन बलूचिस्तान के मामले में जो आप अहबाब वहां से ताल्लुक रखते हैं कि वो किस तरीके से बांटी जाती है और किस तरीके से हासिल की जाती है, अगर सेनेट के इलेक्शंस को डायरेक्ट इलेक्शंस में तब्दील कर दिया जाए तो वहां की जो 25 नशिस्तें हैं वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक प्राइज टू ग्रैब हो जाए और इस रिफॉर्म के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज जो लाताल्लुक हो जाती हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बलूचिस्तान के मामलात से, और जब वो ये समझ लेती हैं कि 17 सीटों के लिए उसमें से हम कितनी हासिल कर लेंगे, 5 हासिल कर लेंगे, 4 हासिल कर लेंगे, और उस खिलाफ को वो लीज आउट कर देते हैं, मुक्तदरा के हवाले कर देते हैं, इसको तब्दील करने के लिए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए ये एक रिफॉर्म, मीनिंगफुल रिफॉर्म है। अगर इसके ऊपर बाकी रिफॉर्म्स के साथ इंसानी हकूक की बहाली, लोगों की जो इंटेग्रिटी है, कानून पर अमल दरामद, इज्जत नफ्स पर हमला ना होना, ये सारी चीजें अपनी जगह पर हासिल करना इनकी हैसियत अवलीन है। लेकिन अगर कहीं आपको ये गुंजाइश मिले तो इस नुक्ते को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। इन मसाइल को हल करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की नेशनल कॉन्वर्सेशन के अंदर बलूचिस्तान को शामिल करने के लिए ये एक रिफॉर्म मेरे ख्याल से नागुज़ीर है। और आखिर में बस इस नुक्ते को आपके सामने रखकर इजाजत चाहूंगा कि ये दुनिया तब्दील हो चुकी है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का जो कॉन्स्ट्रक्ट था वो सारा क्रैश कर चुका है। पूरी दुनिया में इस वक्त इंसानी हकूक, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ, लॉ ऑफ वॉर, जिनीवा कन्वेंशन, इनकी कोई हैसियत नहीं। ये दुनिया अब बदकिस्मती से अब उस जानिब बढ़ गई है कि जहां पर माइट इज राइट वाला मामला दोबारा दरपेश आ चुका है। और ऐसी सूरत हाल कि जहां पर अक़वाम मुत्तहिदा की कोई हैसियत ना हो, इंसानी हकूक़ के क़वानीन की हैसियत कोई ना हो, ताकत को फौकियत हासिल हो हर चीज पर, हमें बहुत मुहतात होना पड़ेगा।
اگر وہ ممالک جن کے اندر فالٹ لائنز ہوں گی اگر ان فالٹ لائنز کو حل کرنے کے لیے ایک ہیلنگ پروسیس کا وہ آغاز نہیں کریں گے تو یقین مانیے کہ پھر ان فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے دنیا کودے گی اور وہ کودنے میں بے جا نہ ہوگی. یہ ہمارے اوپر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان فالٹ لائنز کو ابھرنے نہ دیں اور وقت سے پہلے ایڈریس کر لیں تاکہ وہ ان کا فائدہ نہ اٹھایا جا سکے. آج اس ملک میں بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ ایک فالٹ لائن ہے. آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں وہ ایک فالٹ لائن ہے. خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی لہر ہے ٹی ٹی پی کی صورت میں ایک فالٹ لائن موجود ہے. ہمیں وہ وقت آ چکا ہے کہ اپنی ایگوز کو سائڈ پر رکھ کر اس ملک کے اندر پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے لیے ایک انوائرمنٹ بنانی ہوگی, ورنہ اس بوجھ کو اٹھا کر اور ان فالٹ لائنز کے ساتھ اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس نئی دنیا میں ان چیلنجز سے زبردست نہ ہو سکے گی, یہ ان کی غلطی ہے. بہت بہت شکریہ.